غریب لڑکی کی کہانی۔ بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی ہے غریب لڑکی کی کہانی۔ چلو آؤ سنتے ہیں غریب لڑکی کی کہانی۔ ایک لڑکی تھی جس کا نام منجو تھا۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر پھول بیچا کرتی تھی۔ جس دن اس کے پھول نہیں بکتے تھے اس دن وہ روٹی نہیں کھاتی تھی، اور جس دن اس کے پھول بک جاتے تھے وہ بھر پیٹ روٹی کھاتی تھی۔ ایک دن ایک بچی وہاں پر آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے مہکتے ہوئے پھول دو، میرے کل ٹیچر ڈے ہے۔ تو سپنا سوچتی ہے کہ اگر میرے والدین ہوتے تو میں بھی اسکول میں پڑھ پاتی اور میں بیٹھ کر یہاں پر پھول نہیں بیچ رہی ہوتی، کاش میرے بھی والدین ہوتے۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم کہاں کھو گئی، مجھے کل مہکتے ہوئے پھول چاہیے، ابھی تمہارے پھول سارے مرجھائے ہوئے ہیں، کل میں آؤں گی اور تم سے مہکتے ہوئے پھول لے جاؤں گی۔ تو سپنا اداس دل سے کہتی ہے ٹھیک ہے، کل میں تمہیں مہکتے ہوئے پھول دے دوں گی۔ کچھ دیر بعد وہاں پر ایک عورت آتی ہے، وہ بھی اس سے پھول لیتی ہے۔ تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک کتاب پڑی ہوئی تھی، تو وہ عورت اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کتاب کہاں سے آئی۔ منجو کہتی ہے کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، میں نے ایک دن پھول بیچ کر کتاب خرید لی اور اس دن میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ تجھے اندر پڑھنے کا بہت شوق ہے؟ تو منجو کہتی ہے ہاں جی۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اسکول میں ایڈمیشن کروا دوں گی اور اب سے تم میرے ساتھ ہی رہنا۔ وہ عورت بھی بہت غریب تھی اور وہ دوسروں کے گھر جا کر کام کرتی تھی اور وہاں سے پیسے کماتی تھی۔ وہ منجو کو اسکول لے کر جاتی ہے۔ منجو کا وہاں پر ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ پاس ہو جاتی ہے۔ تو میم کہتی ہے کہ اب تم ہمارے اسکول میں ہی پڑھو گی، چلو آؤ تمہیں اسکول میں بٹھاؤں۔ تو وہ میم منجو کو کلاس میں لے کر جاتی ہے۔ اس کلاس کی ٹیچر بہت گھمنڈ اور غصے والی تھی، اسے غریب لڑکیوں سے بہت نفرت تھی۔ جب وہ منجو کو دیکھتی ہے تو بہت غصے ہو جاتی ہے۔ میم کہتی ہے کہ یہ اب تمہاری کلاس میں پڑھے گی اور منجو کو دوسرے بچوں کے ساتھ بٹھا دو۔ میم اسے دوسرے بچوں کے پاس بٹھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چھٹی ٹائم سارے بچے منجو کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہماری کلاس کی ٹیچر بہت غصے والی ہے، وہ غریب لڑکیوں کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتی، تم ان سے بچ کر ہی رہنا۔ اگلے دن وہ ٹیچر اسے بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے غریب لڑکی اس کا آنسر بتاؤ۔ تو وہ کہتی ہے میم مجھے نہیں آتا۔ تو میم کہتی ہے تمہیں تیسری کلاس کے تو سوال آتے نہیں مگر چوتھی کلاس میں بیٹھ گئی ہو، اب تمہاری خیر نہیں۔ تو وہ ٹیچر اس کو بہت مارتی ہے۔ اگلے دن وہ ٹیچر اسے دوبارہ بلاتی ہے اور اس پر اپنی کاپی پھینکتی ہے۔ تو بچو یہ برداشت نہیں کر پاتی اور میم کو کہتی ہے میم یہ تو ہماری کتاب ہے، آپ نے تعلیم کی نافرمانی کی ہے، ہمیں تعلیم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ میم بہت غصے میں آ جاتی ہے اور اسے بہت مارتی ہے۔ جب وہ گھر جاتی ہے تو وہ عورت اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارا منہ اتنا لال کیوں ہے؟ تو وہ کہتی ہے کچھ نہیں ہوا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ کیا تمہیں اسکول والوں نے مارا ہے؟ تو منجو کہتی ہے نہیں، اسکول والے تو ہمیں بہت پیار سے پڑھاتے ہیں اور ہمیں اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتے ہیں۔ اگلے دن منجو اسکول جاتی ہے تو اس کی سہیلیاں بتاتی ہیں کہ ایک مہینے بعد ہمارے اسکول میں ریس ہوتی ہے اور جو فرسٹ آتا ہے اسے پرائز دیا جاتا ہے۔ منجو یہ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اسکول کی میم کہتی ہے کہ میں منجو کو جیتنے نہیں دوں گی اور اپنی بیٹی کو جتوا دوں گی۔ اگلے دن ریس سٹارٹ ہوتی ہے تو منجو فرسٹ نمبر پہ آتی ہے اور ٹیچر کی بیٹی کے پاؤں میں شیشے لگ جاتے ہیں۔ ٹیچر بہت اداس ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں نے منجو کے ساتھ برا کیا ہے اس لیے میری بیٹی کے ساتھ بھی برا ہوا ہے۔ ٹیچر منجو سے معافی مانگتی ہے اور منجو کے لیے کلیپنگ کرواتی ہے اور اب سب بچوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرتی ہے۔ تھا جس کا نام علی تھا، وہ اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ علی جنگلوں میں اپنے بھیڑ چرانے کے لیے جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت خوش رہتا تھا اور سب سے اچھی طرح پیش آتا تھا۔ ایک دن وہ پہاڑوں پہ جاتا ہے تو وہ بہت بور ہو رہا ہوتا ہے۔
تو اسے ایک ترکیب سمجھ آتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں درخت کے اوپر کھڑا ہو جاؤں گا اور پھر وہاں سے لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤں گا۔ تو وہ درخت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے بچاؤ بچاؤ، یہاں پر شیر آ گیا ہے، مجھے بچاؤ۔ تو کھیتوں میں کام کر رہے کسان وہاں اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ ہنس رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہم سے مذاق کر رہا تھا اور وہاں سے اسے برا بھلا کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد وہ پھر دوبارہ ایسے ہی کرتا ہے اور اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ 2 دن بعد وہاں پر اچانک سے ایک شیر آ جاتا ہے تو وہ دوبارہ درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور کسانوں کو بلانے لگتا ہے، مگر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ تو شیر اس کی بھیڑوں کو اور اسے کھا جاتا ہے اور اس کی بھیڑیں اور وہ مر جاتا ہے۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن۔ اگلی کہانی کے لیے انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔